بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 27 جون ہے، جمعہ کا دن ہے، اور اسرائیل ایران جنگ کے بعد جو تباہی کے اثرات ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا، کوئی میڈیا کوریج نہیں کر سکتا، اور انٹرنیشنل جو صحافی تھے ان کو وہاں پہ امپیکٹڈ جو جگہیں تھیں ان کے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جرمن صحافی کی جانب سے خاتون صحافی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور اس وقت جو تہلکہ خیز رپورٹ جاری ہوئی ہے اس نے تو پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچا کے رکھ دی کہ ایران کے میزائلوں نے کس قدر امپیکٹ کیا ہے۔ اور کیونکہ ایران کے اندر تو جو حملے ہو رہے تھے وہاں پر کوریج بھی ہو رہی تھی اور مکمل طور پر ویڈیوز بھی سامنے آ رہی تھی، لیکن جو اسرائیل ہے اس نے اسپیسیفک ایریاز کے اندر جو مختلف جگہیں تھیں وہ وہاں پر صحافیوں کو لگایا تھا کہ جی جو شہری عمارتیں ہیں وہاں پر چند ایک زیادہ نہیں وہ دکھائیں کہ یہی امپیکٹ ہوا، تاکہ وہاں پر بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا سکے۔ لیکن ابھی جو رپورٹ سامنے آئی کہ اسرائیل میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بلڈنگ جو ہے، عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر رپورٹ جاری ہونے کے بعد جو اسرائیلی عوام ہے وہ آپے سے باہر ہے۔ اسرائیل میں کئی شہر جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے یہ ایک تہلکہ خیز رپورٹ جاری ہونے کے بعد عوام کے غم و غصے میں ایک نئی یوں کہہ لیں کہ ایک روح پھونکی گئی ہے، اور عوام پر پورا غم و غصے میں ہے، اور جس کے بعد دوبارہ سے اسرائیل جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی ایران کے اوپر تیاری کر رہا ہے، اور اسی کو لے کر ایران کی جانب سے جو پورے کا پورا منظرنامہ ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا، کیونکہ اس وقت امریکہ ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جو انریچمنٹ ہے، جتنے بھی ان کا جو یورینیم ہے اس کو وہ جو ہے وہ بالکل ویسٹ کر دے اور $30 بلین لے لے، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے منجمد اثاثے جو ہے وہ بحال کر دیے جائیں گے۔ لیکن ابھی جو IAEA ہے، عالمی ادارہ ہے، اس کے جو سربراہ کی جانب سے رافیل گروسی کی جانب سے تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی گئی، اور اس نے بتایا کہ ایران کے پاس جو یورینیم ہے وہ اس وقت مکمل طور پر انرچ یورینیم کے ساتھ 12 نیوکلر بم بنانے کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر چکا، اور کسی وقت بھی وہ یہ بم بنا سکتا ہے۔ جس کے بعد دوبارہ سے جو یہ آفر کی گئی امریکہ کی جانب سے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جو دعوے کر رہے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور جو انہوں نے وہاں پر ان کی تنصیبات کو تباہ کیا تھا وہ صرف تنصیبات کو ڈیمیج کر سکیں، ان کے جو یورینیم ہے جو ان کے پاس تمام تر مواد تھا وہ مکمل طور پر تباہ نہیں کر پائے۔ ابھی اس حوالے سے جو 12 نیوکلیر بموں کو لے کر جو رپورٹ جاری ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر جو اسرائیل کے اندر جو عمارتوں کو جس طرح سے امپیکٹ ہوا ہے اس کی کیا رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس وقت جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کو رکھا گیا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ ساتھ ابھی کیونکہ ایک جنگ تو بند ہوئی ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینہ 2 مہینے بعد دوبارہ سے ایران کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر مشرق وسطیٰ میں ایک پورے کا پورا الائنس بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو ہی ایران کے اوپر حملے کی تیاری ہوگی ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو انگیج کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ایک خطرناک حملہ جو ہے وہ بھی تیار ہے، نئی جنگوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو ایک انڈیکیشن لگائی گئی ہے کہ پاکستان ICBM جو ہے وہ بنا رہے ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، جو کہ امریکہ تک مار کرنے والا جو ہے وہ میزائل ہے۔ یہ ایک پورے کا پورا فائنینشل ٹائمز کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا، اور ایک پورے کا پورا آرٹیکل لکھا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے وہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو اسرائیل ہے، سب سے پہلے تو جو 30,000 35,000 کے قریب جو ان کے گھر، عمارتیں، بلڈنگز جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی، تباہ ہوئی، کس طرح سے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو حالیہ جنگ ہے اس میں وہ بے شک ختم ہو چکے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو مکمل طور پر پابندی لگا رکھی تھی، کوئی ویڈیو سامنے نہیں آنے دی جا رہی تھی، لیکن اب جو کہانی ہے، وہ جو حملے ہیں، وہ جو وہاں پر ایرانی میزائلوں کے اثرات ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی میڈیا میں شائع ہونے والے جو اعداد و شمار نے اس جنگ کی شدت اور تباہ کاری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اسرائیلی ٹیکس اتھارٹی کے معاوضہ محکمہ کو اب تک مجموعی طور پر 38,700 سے زائد درخواستیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جن میں متاثرہ افراد نے میزائل حملوں سے ہونے والے ان کے نقصانات پر معاوضے کی اپیل کی ہے، اور پھر ان میں سے 30,809 درخواستیں صرف اور صرف رہائشی مکانات کو پہنچنے والے نقصانات سے متعلق ہیں۔ تقریباً 3,700 دعوے گاڑیوں کے نقصان پر مشتمل ہیں، جبکہ 4,000 درخواستیں مشینری، دکانوں اور دیگر اثاثوں کی تباہی سے متعلق ہیں، اور اسرائیل کی معروف ویب سائٹ
جو وہاں پر اس نے ایک رپورٹ جاری کی، اور بہادرائی ہیریدیم کے مطابق سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہ تل ابیب ہے، جہاں سے 25,000 سے زائد افراد نے مالی معاوضے کی درخواست دی ہے، اور دوسرے نمبر پر جنوبی اسرائیلی شہر اشکلون ہے، جہاں سے 10,800 دعوے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ تو ابھی صرف اور صرف وہاں کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کئی علاقوں سے اب تک درخواستیں موصول نہیں ہوئیں، اور ایسی عمارتیں اور املاک بھی ہیں جنہیں نقصان تو پہنچے لیکن ان کے مالکان نے تاحال کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے اب تک اس جنگ میں ہونے والے مجموعی مالی نقصان پر کوئی بھی معاوضہ جو ہے باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم جس تیزی سے دعووں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کا معاشی بوجھ اسرائیل کی معیشت کے اوپر بھاری طور پر پڑے گا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف مکانات کی مرمت و تعمیر حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ $65 بلین سے زیادہ کا ایکسپینس جو ہے اور خسارہ جو ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو ایران کے حوالے سے، کیونکہ ایران نے کو آفر کیا جا رہا ہے کہ ایران $30 بلین کا لے لے، اور پھر اس کے منجمد اثاثے جو ہے وہ بحال کر دیے جائیں، اربوں ڈالرز وہ بھی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ان کے اوپر پابندیاں، عالمی پابندیاں وہ ہٹا دی جائیں تاکہ وہ ایٹمی پروگرام کو پرسو نہیں کرے۔ لیکن ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے جو سربراہ ہیں رافیل گروسی، اس نے جمعرات کو کہا کہ ایران کے پاس تقریباً 12 جوہری وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی افزودہ یورینیم موجود ہے، لیکن اس نے ایک بھی جو اس کو جمع نہیں کیا۔ اور اقوام متحدہ کے نیوکلیر واچ ڈاگ کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے فرانس انٹر ریڈیو کو بتایا کہ حالیہ فضائی حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، لیکن وہ فعال ہیں۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ فعال ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے فورڈو، ناتنز اور اصفہان سمیت سائٹس پر امریکی اسرائیلی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تصدیق کی کہ فورڈو افزودگی کی سہولت کے سینٹریفیوجز کو ناک آؤٹ کر دیا گیا، جبکہ دیگر مقامات پر اپڈیٹ فراہم کرنے سے انکار کیا۔ لیکن گروسی نے تہران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازعات کو بھی جو ہے وہ ہوا دی، اور کہا کہ ایرانی الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایجنسی اپنی غیر جانبداری کھو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ واضح تناؤ ہے، اور 25 جون کو ایران کی پارلیمنٹ نے IAEA کے ساتھ تعاون کو روکنے کے لیے باضابطہ طور پر بل منظور کر لی ہے، جس کی گارڈین کونسل کی طرف سے حتمی منظوری باقی ہے، اور مؤثر طریقے سے کسی بھی معائنے کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی طرف سے اجازت لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اور 2015 کے جوہری معاہدے جو JCPOA ہے، اس کے تحت ایران کو یورینیم کی افزودگی 3.67% تک محدود کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ 60% تک افزودہ ہے، اور جو کہ جوہری ہتھیاروں کے لیے درکار 90% کی سطح سے بالکل کم ہے۔ لیکن IAEA نے پہلے تہران کو غیر تعمیل کے طور پر جو ہے وہ رپورٹ بھی کیا کہ یہ آپ تعمیل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایران نے ان سے سائیڈ لائن ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ امریکہ اس کو آفر کر رہا ہے ایران کو، لیکن ایران جو ہے وہ بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ طے ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اور پہلے بھی جب یہ حملہ ہوا ایران کے اوپر، اس وقت بھی صرف اور صرف ایک شخصیت تھی جو کہ جس کے کہنے کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا، اور اس کی رپورٹ کے مطابق یہ بیسیکلی جو رافیل گروسی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس یہ یہاں موجود ہے، اور اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن اب اس کی جانب سے جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو ایک بار پھر سے ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور کسی بھی وقت یہ حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تاکہ اس کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ لیکن جب یہ حملہ ہوگا، یہ نئی جنگوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کو بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اوپر کچھ ایلیگیشنز، کچھ الزامات ایسے لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو بیس بنا کر ایک جو اگلے کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ اور اس وقت خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جو فائنانشل ٹائمز ہے اس نے رپورٹ کیا، پھر ٹائمز آف انڈیا، پھر دیگر، میں پوری کی پوری کڑی کے ساتھ کڑی ملاتا ہوں، آپ کو پورے کا پورا پلان سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی پلان کیا ہے۔ خبر یہ ہے نیو نیوکلیئر تھریٹ، پاکستان ڈیولپنگ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل دیٹ کوڈ ہٹ US سیز رپورٹ۔ تو جو نیوکلیئر تھریٹ ہے، پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے، جو کہ امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے، رپورٹ یہ بتا رہی ہے۔ اور رپورٹ کون کر رہا ہے؟ And other growing concern stems from Pakistan. US intelligence agencies have assessed that Pakistan is actively developing an intercontinental ballistic missile (ICBM) capable of reaching the continental United States. مطلب پاکستان جو ہے وہ انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور اس کو
US इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पर इसको असेस किया है कि वो अमेरिका को हिट करने की तैयारी हो रही है। 16,000 जो किलोमीटर तक फासला जो मार करने वाला मिसाइल वो तैयार हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय फॉरेन अफेयर्स ने रिपोर्ट किया। द पाकिस्तानी मिलिट्री इज परसुइंग अ न्यूक्लियर आर्म्ड ICBM। पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो न्यूक्लियर आर्म जो ICBM है वो बना रही है, पर्टिकुलर इन द वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर दैट टुक प्लेस इन मे। जो स्पेसिफिकली मई के अंदर ऑपरेशन सिंदूर ईरान जो इंडिया की जानिब से किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ये सारी की सारी कार्रवाई को तेज करते हुए ये बनाया जा रहा है। अब ये जो रिपोर्ट शाया की वो विपिन नारंग है, वो दो अफराद हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की फॉरेन अफेयर्स में, और ये बेसिकली तो अमेरिकन नेशनल है, लेकिन इंडियन अमेरिकन नेशनल है और उनका वो बिलोंग इंडिया से करते हैं, और ये एक जवाब बनाने की तैयारी है। और फिर जो हमला होगा उस हमले की तैयारी जो है वो बिल्कुल इसराइल तर्ज के ऊपर हो रही है। और इसराइल जिस तरह से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और वहाँ पर अंदर जो है वो उसने अपने जासूस छोड़ के वहाँ पर उनके इंटेलिजेंस सिस्टम को और फिर दीगर मामलात को नाकारा करने के बाद वहाँ पर हमला किया और उसके असरात उसके बाद 200 जहाज़ों के साथ हमला किया, एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। उसी तर्ज पर ये कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हर्मिस 900 और फिर जो दूसरे जो इनकी हेरॉन जो ड्रोन्स हैं वो एक बिलियंस ऑफ डॉलर की डील जो है वो इसराइल के साथ हुई। बेसिकली इसराइल ही भारत के साथ मिलकर ये कार्रवाई जो है वो लॉन्च करेगा, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग और इस हवाले से खुफिया रिपोर्ट जो है वो शाया हो चुकी है कि कैसे ये पूरे का पूरा प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत की जानिब से ऑपरेशन, क्योंकि भारत भी ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और वो दोबारा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और ये जारी है। तो इसका मतलब ये है कि ये नई जंगों का आगाज़ है जो कि आने वाले वक्त में पूरे के पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेगा, और इसके असरात बहुत भयानक किस्म के होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भी फुल अलर्ट के ऊपर है और किसी वक्त भी, क्योंकि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान के पास जो J-35 या दीगर जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम चाइना की जानिब से दिया गया, चाइना फुल ऑन सपोर्ट पाकिस्तान के साथ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक मंजरनामा पूरे का पूरा जो है वो तब्दील करके रख देगा अगर इस तरह का जो सिनेरियो वो डेवलप होता है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।